السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے تاثر کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں مناظرہ رشیدیہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يقال تقسیم الحقیقی الى ما هو بحسب الحقیقت و الى ما هو بحسب الاسم تقسیم الى نفسه و الى غیره، لأننا نقول اراد المصنف قدس سره بالحقیقی ما يفید معرفت ماہیت الشیء عام من ان تكون تلك الماہیت موجودة او لا، وبما هو بحسب الحقیقت ما يفید معرفت الحقیقت الموجودة، وبما هو بحسب الاسم ما يفید معرفت الحقیقت الاعتباریت الاصطلاحیہ كما يظهر لك من وجه الضبط الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں ما قبل میں جو ایک تقسیم کی تھی اور کہا تھا کہ تعریف کی دو قسمیں ہیں، ایک تعریف حقیقی اور ایک تعریف اسمی، ایک تعریف حقیقی اور ایک تعریف لفظی۔ پھر تعریف حقیقی کی دو قسمیں کی تھی ما قبل کے سبق میں، ایک تعریف بحسب الحقیقہ اور ایک تعریف بحسب الاسم۔ تو جو تعریفیں جو دو تقسیمیں کی ہیں تعریف حقیقی کی، تعریف بحسب الحقیقت اور تعریف بحسب الاسم، یعنی تعریف حقیقی کی تقسیم تعریف بحسب الحقیقت کی طرف کی تو وہ تعریف حقیقی ہو گئی۔ تو جو مقسم کیا ہے؟ تعریف حقیقی، اور قسم ہے تعریف حقیقی اور تعریف بحسب الاسم یعنی تعریف اسمی۔ تو تعریف حقیقی ایک قسم بھی ہے اور تعریف اسمی ایک قسم ہے۔ تو تعریف حقیقی کی طرف تقسیم ہے تو یہ تقسیم الی نفسی ہی ہو گئی، اور تعریف بحسب الاسم یعنی تعریف اسمی کی طرف تقسیم ہے تو یہ تعریف الی غیر ہی ہو گئی، یہ تقسیم الی غیر ہی ہو گئی۔ تو کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ مصنف کے یہاں پر جو بیان کردہ تقسیم ہے، تعریف حقیقی کی جو تقسیم ہے تعریف بحسب الحقیقہ اور تعریف بحسب الاسم، یہ تعریف الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے۔ یہ تقسیم تعریف نہیں، بار بار یہاں پر تعریف کہتے ہیں، تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ یہاں پر لازم آ رہا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے تو اس کا جواب صاحب شرح اعتراض بیان کر کے دے رہے ہیں۔ اعتراض ہے، ترجمہ کرتے ہیں۔ لا یقال، اعتراض نہ کیا جائے تقسیم الحقیقی الی ما هو بحسب الحقیقہ، حقیقی کی تقسیم یعنی تعریف حقیقی کی تقسیم ما هو بحسب الحقیقت کی طرف کرنا، ایسی ما هو بحسب الاسم کی طرف کرنا، یہ تقسیم الی نفسہ و الی غیرہ، یہ تقسیم الی نفسہ و الی غیرہ ہے۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے، کیوں؟ لأننا نقول، کیونکہ ہم جواب میں یہ کہہ دیں گے۔ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ مقسم اور قسم یعنی تعریف حقیقی جو مقسم ہے اور اس کی قسم جو بحسب الحقیقت ہے، یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ تب لازم آتا جبکہ دونوں جگہ پر حقیقت سے مراد ایک ہی ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو مقسم ہے یعنی جو حقیقی ہے، اس حقیقی جو مقسم ہے اس میں عموم مراد ہے، اور جو قسم ہے بحسب الحقیقہ اس میں خصوص مراد ہے، یعنی دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تو جو مقسم ہے وہ عام ہے اور جو قسم ہے وہ خاص ہے۔ تو یہاں پر اگر قسم بھی عام ہوتی تو ہوتا تقسیم الشیء الی نفسہ کہ اپنی ذات ہی کی طرف تقسیم، اور جب مقسم عام ہے اور قسم خاص ہے تو تقسیم الشیء الی نفسہ کہاں ہے؟ یہ دونوں کے درمیان تو فرق ہو گیا۔
اب عام اور خاص کیسے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو مقسم حقیقی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تعریف حقیقی اس تعریف کو کہتے ہیں جو شے کی ماہیت کی معرفت کا افادہ کرے، شے کی ماہیت کی معرفت کا افادہ کرے، عام ازیں کہ وہ ماہیت نفس الامر میں موجود ہو یا نہ ہو۔ اور جو قسم ہے بحسب الحقیقہ اس سے مراد، تو دیکھو اس میں عموم تھا کہ چاہے وہ نفس الامر میں موجود ہو یا نہ ہو، بس شے کی ماہیت کی معرفت کا افادہ کرے تو اس کو حقیقی کہتے ہیں۔ اور جو قسم ہے بحسب الحقیقہ، تو بحسب الحقیقت سے مراد وہ ہے جو کہ حقیقت موجودہ فی الخارج کی معرفت کا افادہ کرے، یعنی ایسی حقیقت، ایسی شے کی حقیقت کا، شے کی اس حقیقت کا معرفت کا افادہ کرے جو حقیقت نفس الامر میں موجود ہو۔ اس میں عموم نہیں ہے کہ موجود ہو یا موجود نہ ہو، تو قسم کے اندر عموم نہیں ہے، وہ خاص ہے۔ ایسے بحسب الاسم سے مراد یہ ہے کہ تعریف بحسب الاسم وہ تعریف ہوگی جو حقیقت اعتباریہ اصطلاحیہ کی معرفت کا افادہ کرے۔ تو حقیقت اصطلاحیہ اعتباریہ کی معرفت کا افادہ کرے تو اس میں بھی عموم نہیں ہے، اس میں بھی خصوص ہو گیا، کیونکہ حقیقت اعتباریہ اصطلاحیہ جو ہے وہ نفس الامر میں موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ کہو بحسب الحقیقت سے مراد وہ ہے کہ جو حقیقت موجودہ فی الخارج کی معرفت کا افادہ کرے، اور حقیقت بحسب الاسم سے مراد وہ ہے جو حقیقت موجودہ فی الخارج کا افادہ نہ کرے بلکہ ایسی حقیقت کے معرفت کا افادہ کرے جو نفس الامر میں موجود نہ ہو۔ تو یہ دونوں خاص ہیں، اور مقسم ہے عام کہ جو شے کی حقیقت کی معرفت کا افادہ کرے، ماہیت کی معرفت کا افادہ کرے، خواہ وہ ماہیت نفس الامر میں موجود ہو یا موجود نہ ہو۔ تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو کہاں یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہوگا؟ فرماتے ہیں لأننا نقول، کیونکہ ہم جواب میں کہہ دیں گے اراد المصنف قدس سرہ بالحقیقی، مصنف قدس سرہ نے حقیقی سے مراد یعنی جو مقسم ہے اس سے مراد وہ لیا ہے ما یفید معرفت ماہیت الشیء، جو شے کی ماہیت کی معرفت کا افادہ کرے، عام من ان تکون تلک الماہیت موجودۃ او لا، عام ازیں کہ وہ ماہیت نفس الامر میں موجود ہو یا نہ ہو۔ وہ بما ہوا بحسب الحقیقہ، اور مصنف کی مراد ما ہوا بحسب الحقیقت سے وہ ہے ما یفید معرفت الحقیقت الموجودہ، جو حقیقت موجودہ کی معرفت کا افادہ کرے، حقیقت موجودہ فی الخارج کی معرفت کا افادہ کرے۔ تو اس میں موجودہ فی الخارج یہ خاص ہے۔ وہ بما ہوا بحسب الاسم، اور ما ہوا بحسب الاسم سے مراد وہ ہے حقیقت، وہ تعریف ہے ما یفید معرفت الحقیقت الاعتباریۃ الاصطلاحیہ، جو حقیقت اعتباریہ اصطلاحیہ کی معرفت کا افادہ کرے، کما یظہر لک من وجہ الضبط، جیسے کہ وجہ حصر سے آپ کے لیے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے۔ اگلے فرماتے ہیں ثم الشیخ ابن الحاجب ذکر فی تعریف التعریف اللفظی قولہ بلفظ اظہر مرادف فیرد علیہ ان تعریفات الوجود لفظیہ۔ یہاں سے ایک اور صاحب کتاب، صاحب شرح، مصنف پر ہونے والے کے اعتراض کا دفاع کرتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے تعریف لفظی کی جب تعریف کی تو تعریف لفظی کی تعریف میں مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا کہ تعریف لفظی وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے مدلول لفظ کی تفسیر مقصود ہو۔ کیا؟ تعریف لفظی وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے مدلول لفظ کی تفسیر مقصود ہو۔ یہ مصنف نے تعریف لفظی کی، جبکہ علامہ ابن حاجب علیہ رحمت و رضوان نے تعریف لفظی کی جب تعریف کی تو انہوں نے کہا کہ تعریف لفظی، ان کے الفاظ یہ ہیں التعریف اللفظی بلفظ اظہر مرادف، یعنی تعریف لفظی وہ تعریف ہوتی ہے جو ایسے لفظ کے ذریعے سے کر دی جائے جو لفظ
معرف سے زیادہ ظاہر ہو اور معرف کا مرادف ہو. تو معرف سے زیادہ ظاہر اور اس کا مرادف ہو، ایسے لفظ سے تعریف کر دینا یہ تعریف لفظی کہلاتا ہے. تو علامہ ابن حاجب نے یہ تعریف کی، یہ تعریف لفظی کی. مصنف علیہ رحمت و رضوان کو چاہیے کہ علامہ ابن حاجب کی تعریف کو اختیار کرتے، لیکن مصنف نے علامہ ابن حاجب کی تعریف کو اختیار نہ کر کے اس سے عدول کر کے اپنی الگ سے تعریف ذکر کر دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحب یہ کوئی شبہ کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے. صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں. پہلے اعتراض کا ترجمہ کر لیجئے. فرماتے ہیں ثم الشیخ ابن الحاجب ذکر فی تعریف اللفظی، پھر شیخ ابن حاجب نے تعریف لفظی کی تعریف میں ذکر کیا ہے اپنے اس قول کو بلفظ اظہر مرادف، ایسے لفظ کے ذریعے سے تعریف کرنا جو لفظ زیادہ ظاہر ہو یعنی معرف سے واضح ہو اور وہ اس کا مرادف ہو. فیرد علیہ، تو اس تعریف پر یعنی علامہ ابن حاجب کی اس تعریف پر وارد ہوگا، یہ اعتراض وارد ہوگا ان تعریفات الوجود لفظیہ، کہ تعریفات وجود لفظیہ ہیں. اعتراض کا خلاصہ بچوں یہ ہے، اور پورے اعتراض کا مدار اس بات پر ہے کہ آپ یہ ذہن نشی کر لیں کہ مرادف ہونا یا ترادف یہ اوصاف مفرد سے ہے، نہ کہ اوصاف مرکب سے. ہم معنی کوئی لفظ ہوتا ہے، دو لفظ اگر ہم معنی ہوتے ہیں تو ان کو مرادف کہتے ہیں، اور یہ ہم معنی ہونا یا مرادف ہونا یہ اوصاف مفرد سے ہے، کبھی مرکب مرادف نہیں ہوتا ہے. جب مرکب مرادف نہیں ہوتا ہے تو اب اعتراض پڑے گا. اعتراض یہ پڑے گا کہ جناب آپ نے تعریف لفظی، علامہ ابن حاجب نے جو تعریف لفظی کی تعریف کی اور کہا تعریف لفظی وہ تعریف ہے جو ایسے لفظ سے ہو جو زیادہ ظاہر ہو معرف سے اور اس کا مرادف ہو. تو یہاں پر مرادف کی قید لگائی ہے انہوں نے، مرادف کی قید لگائی. تو اب ایسی صورت میں اعتراض ہوگا کہ جناب آپ کی یہ تعریف صرف ان پر صادق آتی ہے جہاں پر جو تعریفات لفظیہ مفرد ہوں، لیکن جو تعریفات لفظیہ مفرد نہ ہو کر کے مرکب ہوں ان پر یہ آپ کی تعریف صادق نہیں آ رہی ہے، حالانکہ وہ بھی تعریفات لفظیہ ہی ہیں. مثال کے طور پر وجود کی تعریف کی گئی ہے الثابت العین سے. کس سے؟ الثابت العین. اور الثابت العین جو ہے یہ مرکب ہے. ایسی ہی عدم کی تعریف کی گئی ہے المنفی العین سے، اور المنفی العین یہ مرکب ہے. اور اس میں متعین ہے کہ علماء نے اس بات کی صراحت بھی کر دی ہے کہ یہ مرکب ہونے کے باوجود یہ تعریفات لفظیہ ہیں. ان کو تعریفات غیر لفظیہ نہیں کہا ہے کسی نے، علماء نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ یہ تعریفات لفظیہ ہیں، حالانکہ یہ مرکب بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ وجود کی تعریف ثابت العین سے اور عدم کی تعریف المنفی العین سے کر دی گئی ہے. یہ مرکب ہے، یہ مفرد ہے نہیں، اور جب مفرد نہیں ہے تو ان میں ترادف تو ہوگا نہیں. تو ایسی صورت میں یہ تعریف لفظی سے یہ خارج ہو جائیں گی، کیونکہ ترادف نہیں ہوگا. ترادف جو ہوتا ہے وہ صرف مفرد میں ہوتا ہے اور یہ مرکب ہیں. اس لیے آپ کے بقول یہ لازم آئے گا کہ یہ تعریفات لفظیہ نہ ہوں، جبکہ علماء نے صراحت کر دی ہے کہ یہ تعریفات لفظیہ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اعتراض ہے. فرماتے یرد علیہ، تو ان پر اس تعریف پر، ان کے ذکر کردہ تعریف پر یہ اعتراض ہوگا ان تعریفات الوجود کے وجود کی تعریفات لفظیہ ہیں، مع انہا لا توصف بالترادف، حالانکہ وہ ترادف سے موصوف نہیں ہوتی. کیوں؟ لأن الترادف من اوصاف المفرد، کیونکہ ترادف اوصاف مفرد سے ہے. والجواب عنہ، جواب اس کا یہ ہے، یہ علامہ ابن حاجب کے بیان کردہ تعریف پر اعتراض ہوا تھا، لیکن اس اعتراض کا جواب ممکن ہے اور جواب دیا جا سکتا ہے. جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ جس کو آپ مرکب کہہ رہے ہیں، مرکب کیا ہوتا ہے؟ جو دو یا چند جزوں سے مرکب ہو، جس میں دو یا چند جز ہے، یا یہ کہہ لو کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، یہ مرکب ہوتا ہے.
اب ایسی صورت میں یہاں پر جو وجود کی تعریف کی گئی ہے الثابت العین سے، یہ تعریفات لفظیہ ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ یہ مرکب ہیں اور یہ علامہ ابن حاجب کی بیان کردہ تعریف لفظی میں داخل نہیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مرکب ترادف سے موصوف نہیں ہوتا ہے، بلکہ ترادف اوصاف مفرد سے ہے۔ یہ اعتراض کرنا بیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود کی تعریف الثابت العین سے کی گئی ہے، تو الثابت العین اگرچہ یہ الثابت اور العین دو سے مرکب ہے یہ لفظ، لیکن جب اس کو تعریف کی حیثیت سے لیتے ہیں تو وہاں پر مرکب من حیث هو المرکب مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرکب کرنے کے بعد مجموع من حیث هو المجموع مراد ہوتا ہے۔ اب وہاں پر اجزاء مقصود نہیں ہوتے ہیں الگ الگ، کہ یہ دیکھا جائے کہ الثابت ایک الگ معنی پر دلالت کر رہا ہے اور العین ایک الگ معنی پر دلالت کر رہا ہے، لہذا ثابت العین لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت مقصودی کر رہا ہے، اس لیے یہ مرکب ہو جائے۔ یہ مراد نہیں ہوتا ہے جب تعریف کی جاتی ہے، بلکہ تعریف کی جاتی ہے تو الثابت العین جو الثابت اور العین کا جو مجموعہ ہے، یعنی مجموع من حیث هو المجموع مراد ہوتا ہے، تفصیل اس کی مراد نہیں ہوتی ہے، اجزاء کی تفصیل الگ الگ اجزاء مراد مقصود نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب مجموع من حیث هو المجموع مراد ہے تو مجموع من حیث هو المجموع کے اعتبار سے وہ مفرد ہے، لہذا وہ ترادف کے وصف سے موصوف ہو جائے گا۔ لہذا علامہ ابن حاجب کا یہ کہنا بلفظ اظہر مرادفن کہنا یہ اس پر صادق آئے گا، کیونکہ یہاں پر تفصیل اجزاء مقصود نہیں ہوتی بلکہ مجموع من حیث هو المجموع مقصود ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں والجواب عنہ، اس کا جواب یہ ہے انہ اذا قصد التمیز، جب لفظ مرکب کے ذریعے سے تمیز مقصود ہو، کیونکہ تعریف کے ذریعے سے تمیز ہی تو ہوتی ہے معادہ سے، تو لفظ مرکب کے ذریعے سے جب معادہ سے تمیز مقصود ہو لا یقصد بہ تفصیلہ، تو اب اس لفظ مرکب کی تفصیل مقصود نہیں ہوتی ہے، بل یعتبر المجموع من حیث هو مجموع، بلکہ مجموع من حیث هو مجموع معتبر ہوتا ہے، فیوصف بالترادف، تو اب جب مجموع من حیث هو مجموع مراد ہوتا ہے تو وہ مفرد ہو گیا تو ترادف سے موصوف ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حکمن حقیقتاً تو نہیں، لیکن حکمن ترادف سے وہ موصوف ہوگا کیونکہ وہ حکمن مفرد ہے۔ ولا یخفی ما فیہ من التکلف، بہرحال اب صاحب شرح یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ علامہ ابن حاجب کی بیان کردہ تعریف پر اعتراض ہوا اور اس کے جواب دینے کی تو ضرورت پیش آئی ہی نا، اس لیے یہ اعتراض ہونا اور اس پر جواب دینے کی ضرورت پیش آنا یہ سب کے سب تکلف ہے، اور جب تکلف ہے تو اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ مصنف علیہ رحمۃ والرضوان نے علامہ ابن حاجب کی بیان کردہ تعریف کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ تعریف میں تکلف ہے۔ تکلف کا مطلب یعنی اعتراض اور جواب لازم آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں ولا یخفی ما فیہ من التکلف، اور مخفی نہیں ہے کہ اس تعریف میں جو تکلف ہے، فظاہر بذالک، تو اس سے ظاہر ہو گیا وجہ العدول من ذالک، اس تعریف سے مصنف کا عدول کرنے کی وجہ ظاہر ہو گئی، الی ما ذکرہ قدس سرہ، اس کی طرف عدول کرنے کی وجہ ظاہر ہو گئی جس کو مصنف قدس سرہ نے ذکر کیا ہے۔ ثم عرف الدلیل وقال، پھر مصنف نے اس کے بعد دلیل کی تعریف کی اور کہا۔ دلیل کی تعریف انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔